السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر امجد علی اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کینسر کیا ہے، کینسر کیوں ہوتا ہے اور کینسر سے متعلق پھیلائی گئی غلط فہمیاں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کینسر دراصل ہے کیا۔ اچھا، میری جو یہ گفتگو ہے یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میڈیکلی لینگویج کو یوز نہ کروں تاکہ عام سادہ انسان کینسر کو صحیح معنیوں میں سمجھ سکیں۔ وہ لوگ ہمارے معاشرے میں جو کینسر کو ایک بہت بڑی بیماری قرار دے کر مریض کی فائل پر ٹھپا لگا کر بند کر دیتے ہیں کہ جی اس کو کینسر ہے اور یہ ایک لا علاج مرض ہے، تو میں ان کو مخاطب کر کے ایک اویئرنیس کے طور پہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ دراصل وہ سمجھیں کہ کینسر ہے کیا۔ اب ڈاکٹر اپنی مشکل لینگویج میں سمجھاتے ہیں تو ان بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کینسر ہے کیا، اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر کینسر کے متعلق ایسی وہم اور ابہام پھیلائے گئے ہیں کہ کینسر ایک ایسا جان لیوا مرض ہے کہ لا محالہ جس کو کینسر ہو گیا تو وہ شخص مر جائے گا، وہ لازمی طور پہ مر جائے گا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ دراصل کینسر جسم کے کسی حصے میں اگر کسی انسان کو کینسر کی شکایت ہو جاتی ہے تو جسم کا وہ حصہ جو کینسر سے متاثر ہو رہا ہے وہ دراصل ہوتا یوں ہے کہ جسم کے اس حصے کے اندر خود بخود سیلز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ سیلز بڑھتے ہیں تو وہ ایب نارمل ہو کر خود کو ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی وہاں پر ان کی اس حرکت کو جسم جب کنٹرول کرنے کے لیے قوت مدافعت جب ان سیلز کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے تو یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں یہ سیلز، اور کسی کی نہیں سنتے، اور انسانی جسم کے اندر جو امیونٹی کا ایک سسٹم چل رہا ہے اس کی گرفت سے بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسانی جسم کے اندر خود بخود فطرتاً قدرتاً یا کسی انسانی سرگرمی کی وجہ سے یا کسی انسانی ڈرگ کی لینے کی وجہ سے یا کسی انسانی بری عادت کی وجہ سے یا ویسے ہی انسانی جسم خود بخود ایک ایسی اس کے اندر ایک سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ جسم کے جس حصے میں کینسر ہونا ہوتا ہے جسم کے اس حصے میں سیلز خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایب نارمل ہو کر خود کو ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس جگہ پر جب وہ پریشر کرتے ہیں تو وہ جگہ اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں یہاں تک کہ وہاں پہ ایک بڑا انفیکشن پیدا ہوتا ہے جو کہ کینسر کہلاتا ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب مختلف جگہوں کے مختلف کینسر ہوتے ہیں، جیسا کہ جو کامن کینسر ہیں وہ بہت زیادہ حد میں جو چھاتی کا کینسر ہے، جو معدے کا کینسر ہے، جو آنتوں کا کینسر ہے، یا جو جگر کا کینسر ہے، یا جو ہڈیوں کا کینسر ہے، یا بلڈ کینسر ہے، تو یہ کینسر عام طور پہ بہت زیادہ عام طور پہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اکثر عموماً دماغی کینسر یا رحم کا کینسر یا دماغی رسولی اور رحم کی رسولی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ اب رسولی جو ہے یہ بھی ایک کینسر ہی کی شکل ہوتی ہے کہ سیلز خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک گلہڑ اور ایک گلٹی کی شکل میں ایک رسولی ظاہر ہوتی ہے جو کہ پھر جس کے اندر انفیکشن پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کی جو ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ سرجری کی طرف چلا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ تو اب ہم نے ڈسکس کر لیا کہ کینسر ہے کیا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ کینسر کے تعارف کے متعلق دراصل پوری دنیا کے اندر اگر ہم 1,00,000 آدمی چنتے ہیں تو اس میں سے 440 لوگوں کو کینسر ہوتا ہے۔ اب اس کی مقدار دیکھ لیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ اس کی شرح بڑھ رہی ہے کہ آبادی کی اگر 1,00,000 آبادی اکٹھی کی جائے اور ان کا میڈیکل ٹیسٹ کیا جائے تو اس میں سے 440 بندوں کو کینسر ہو سکتا ہے، مے بی کہ ان کے اندر کینسر ڈائگنوز ہو، اور ان 440 بندوں کے اندر میں سے تقریباً 163 بندوں کی ہو سکتا ہے شاید کہ اموات کینسر سے ہی ہو۔ تاہم یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کینسر کا مریض ہو اور وہ کینسر سے ہی مرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ہم چلتے ہیں کینسر کے متعلق پھیلائی گئی غلط فہمیاں۔ جو سب سے پہلی غلط فہمی ہے کینسر کے متعلق وہ یہ ہے کہ کینسر ایک لا علاج مرض ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کینسر ایک لا علاج مرض ہے، اس کا تو کوئی کہیں علاج ہے ہی نہیں اور اس کا علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اچھا، وہ اس کی لاجک کیا پیش کرتے ہیں کہ فلاں کو کینسر ہوا تھا، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا لیکن اس کا علاج بھی ہوا، لیکن ایٹ لاسٹ کیا ہوا کہ پیشنٹ مر گیا۔ در حقیقت اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں صحت کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، جہاں پر میڈیسن کی تو بھرمار ہے لیکن
جو ڈیزیز ہیں، بیماریاں ہیں، ان سے ریلیٹڈ کوئی اویئرنیس نہیں ہے۔ جو کینسر ہے اس کی ویسے تو کوئی بے تحاشا سمٹم نہیں ہے کہ ہم کینسر ہونے سے پہلے کسی سمٹمز کا تعین کر کے پتہ لگا سکیں، تاہم جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جس کی بیس پر کہا جاتا ہے کہ کینسر لا علاج ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریض عموماً ٹیسٹ نہیں کرواتا اور لا علمی میں مریض اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ جب اس کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے اور کینسر اپنے انتہائی درجے کو یا پیچیدہ درجے کو پہنچتا ہے تو پھر اس کی سمٹمز نکلنا شروع ہوتی ہیں۔ جب ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، اور پھر اس پر یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی شدت اختیار کر چکا ہوتا ہے کہ اس کا علاج نہیں ہوتا، اور جب اس کا علاج نہیں ہوتا تو معاشرے میں ایک غلط بات پھیل جاتی ہے کہ کینسر کا تو علاج ہی نہیں تھا۔ یہ ایک پہلی غلط فہمی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری غلط فہمی۔ کینسر کے علاج سے لوگ اس لیے بھی دور بھاگتے ہیں کہ اگر ہم کینسر کا علاج کروائیں گے تو کینسر کے علاج کروانے سے ہمارے سر کے بھوؤں کے بال گر جائیں گے۔ تاہم یہ بات سچ ہے کہ اگر آپ کینسر کا علاج ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ سے کروائیں گے تو لازمی طور پہ آپ کے جسم کے اور سر کے بال گر جائیں گے، لیکن جیسے وہ ٹریٹمنٹ آپ ختم کروائیں گے آپ کے بال دوبارہ سے آ جائیں گے۔ ایسی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہوتی۔ انسان کے لیے زندگی کی بڑی اہمیت ہے، نہ کہ بالوں کی۔ تیسری اور اہم بڑی غلط فہمی کینسر کے متعلق جو پھیلائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کینسر کو لوہا لگوا دیا تو کینسر قابل علاج نہیں ہوگا۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت ہی بڑی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ کیونکہ کینسر کا جو لازمی ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ متاثرہ اس حصے میں سے تھوڑا سا انسانی اعضاء کو کاٹ کے جب وہ بائیوپسی کے لیے بھیجتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ لوہے سے ہی کاٹتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ لوہا لگوا دیں گے تو آپ لامحالہ آپ کا کینسر کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوگا اور وہ پیچیدہ شکل اختیار کر لے گا، اور عام طور پہ لوگ کینسر کا علاج دم جھاڑ میں ڈھونڈتے ہیں۔ تاہم یہ بھی سچ ہے کہ اللہ کے قرآن سے سورہ رحمان تھراپی سے کینسر کا علاج ممکن ہے، لیکن تاہم یہ بھی سچ ہے کہ جب کینسر انتہائی درجے کو پہنچ جاتا ہے تو تب دم جھاڑ بھی عموماً کام نہیں کرتا، کیونکہ مرض جو ہوتا ہے وہ اپنی شدت کو اختیار کر چکا ہوتا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو کینسر کے متعلق پھیلائی جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں پہ کچھ سمٹمز بتاتا ہوں جو کہ کینسر سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اگر یہ سمٹم کسی شخص میں ہوں اور وہ اٹھے اور فوراً سے اپنی تشخیص کی طرف بھاگ پڑے میڈیکل لیب کی طرف کہ شاید مجھے کینسر ہو رہا ہے۔ یہ جو سمٹمز میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ ہر کینسر کے مریض میں یہی سمٹم ہوں گی، تاہم کچھ سمٹم ایسی ہیں جیسا کہ اگر کسی شخص کے جسم کے کسی حصے کے اوپر کوئی گلٹی نمودار ہو، بڑی ساری گلٹی، تو آپ لازمی طور پہ اس کو نظر انداز نہ کریں، آپ اپنا معائنہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور کروائیں۔ دوسری بات، اگر جسم کے جتنے سراغ ہیں، اب وہ ناک کا سراغ ہو گیا، کان کے سراغ ہو گیا، منہ کا سراغ ہو گیا، یا جسم کے وہ خاص سراغ جہاں سے انسان اپنے تقاضے پورے کرتا ہے وہ سراغ ہو گئے، جسم کے تمام داخلی خارجی سراغ، اگر ان تمام سراغوں میں سے کسی ایک سراغ سے خون کا اخراج ہو تو تب بھی آپ کو لازمی طور پہ اپنی جانچ کروانی چاہیے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کینسر ہی ہوگا، معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کینسر ہو۔ آپ کو لازمی طور پہ اپنی جانچ کی طرف جانا چاہیے، آپ کو اپنا لازمی میڈیکل چیک اپ کروانا چاہیے۔ تیسرا، نہ رکنے والی کھانسی، اگر مسلسل سالوں سال سے آپ کو کھانسی چل رہی ہے تو لازمی طور پہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا لازمی ٹیسٹ کروائیں، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کسی انفیکشن سے اور پھر وہ انفیکشن بڑھتا بڑھتا کینسر کی شکل اختیار کر جائے۔ اس کے علاوہ اگر انسانی جسم کا اچانک سے وزن گرنا شروع ہو جائے، اچانک سے وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو تب بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا لازمی اپنی جانچ کروائیں، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مہلک مرض کا شکار ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یرقان ہو رہا ہے تو تب بھی آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ یرقان جب اپنی انتہائی اور پیچیدہ شکل کو پہنچتا ہے تو پھر جگر کا کینسر کا باعث بنتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ ٹرانسپلانٹ یا جگر کی پیوندکاری تک کیس پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ لازمی طور پہ ہم اپنی جانچ کروائیں تاکہ ہم بر وقت علاج کر سکیں۔ تو کینسر قابل علاج مرض ہے، کوئی ایسا مرض نہیں ہے کہ جس کا علاج نہ ہو۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اس مرض کو لے کر اس کو ایکسیپٹ کریں، اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جب آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے،
اگر آپ اپنی اس بیماری کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو پھر آپ بہتر سمت میں اپنا علاج کر پائیں گے. اگر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں بھی کریں گے، بیماری تو پھر بھی بڑھ رہی ہے، تو کیوں نہ اس کو آگے بڑھ کے ایکسیپٹ کریں، اس کو مانتے ہوئے کہ اس کے واقعہ مجھے کینسر ہے، اور اس کا پراپر آپ وے میں بیماری کے ابتدائی درجے میں ہی علاج کروا لیں. اور وہ تمام حضرات جن کی خاندانی ہسٹری میں، یعنی والد کو، دادا کو، ددیال سے اور ننیحال سے اگر کسی کو اللہ نہ کرے کینسر ہے یا کینسر تھا، تو اس کو چاہیے کہ ہر 6 ماہ میں یا ہر سال میں وہ لازمی طور پہ اپنے جو ضروری ٹیسٹ ہیں وہ لازمی طور پہ کرواتا رہے، اور جو سمٹم میں نے یہاں پہ بتائی ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیں. تو کینسر کوئی ایسی خطرناک بیماری نہیں ہے کہ جس کا علاج نہ ہو سکے. تاہم ہم جب وقت سے لیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر کینسر کیا، دنیا کی ہر بیماری اپنی انتہائی اور پیچیدہ شکل اختیار کر لیتی ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.